ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਹਸਨ ਔਰ ਹਕ ਖਤੀਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹਾਲੀਅਤ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਆ, ਸਾਹਬੇ ਇਲਮ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ, ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ نے ਦੱਸਿਆ ਨੇ। پہلے چیک کرو ویڈیو پھر گل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سنا، یہ 10 حدیثیں سنا۔ جس طرح سے وہ لباس پہنتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے تو اس مماثلت سے، عورتوں کی، خواتین کی مماثلت سے ہی منع کیا ہے۔ دلائل کی جنگ دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، گولی کی جنگ پھر گولی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگ تو ہر دور میں باطل کے پاس زیادہ رہے۔ یہ دلیل نشانی۔ الرحمن الرحیم وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اس واقعے پہ تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ معجزات انبیاء، کرامات اولیاء پر حق ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی بھی خوارق، خرق عادت چیز، خلاف ترتیب چیز، معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پتھر کلمہ پڑھے یا پتھر کلام کرے، لیکن اگر اشارہ نبی کا ہو، بھلے سے وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بند کینکر کیوں نہ ہو، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن اگر نبی کا اشارہ ہو اور درخت سفر کر کے جھرمٹ کر لیں اور پھر بعد میں قضائے حاجت کے بعد اپنی جگہ پہ چلے جائیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سورج یہ تکوینی نظام کے تحت چلتا ہے، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج رکا ہو، تیز چلا ہو، لیکن اگر نبی کا اشارہ ہو اور سورج نماز عصر پہ چلا جائے تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گو تو زندہ بھی نہیں بولتی، تو اگر مردہ گو بولے اور رسالت کی گواہی دے تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ہزاروں واقعات معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی خوارق، خلاف ترتیب، خلاف طریقہ کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، اسے معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کی نسبت سے ہو۔ اور یہی چیزیں اگر کسی نیک صالح ولی کے ہاتھ پہ ہوں تو یہ کرامت کہلائیں گی۔ جیسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بہت سارے اولیاء اکرام ایسے ہیں کہ وہ صاحب کرامات تھے۔ ہمارے بالکل پڑوس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے بڑے، مولانا احمد علی لاہوری ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین، یہی خوارق، خلاف ترتیب، خلاف طریقہ چیزیں اگر کسی نیک صالح کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اچھا 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 اچھا، یہ استدراج ہوتا ہے، ہمیشہ باطل کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مذہب کے لوگ یا باطل عقیدوں کے لوگ وہ بہت ساری ایسی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، تو یہ ان کے کمالات نہیں ہوتے، یہ استدراج ہوتا ہے۔ قرب قیامت دجال آئے گا، وہ کہے گا زمین میں دھنس جا، بندہ دھنس جائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین اس کی پابند ہوگی، وہ کہے گا باہر نکلا، بندہ باہر نکل آئے گا۔ یہ اس کا کمال نہیں ہوگا، یہ ایمان والوں کا امتحان ہوگا۔ اسے کہتے ہیں استدراج، یا اس کی ایک مثال قرآن نے بیان کی ہے اور وہ بڑی عام فہم مثال ہے۔ میں نے 3 چیزیں عرض کی، نمبر 1 معجزہ، نمبر 2 کرامت، اور نمبر 3 استدراج۔ معجزے کا تعلق نبی کی ذات سے، کرامت کا تعلق ولی کی ذات سے، اور استدراج کا تعلق باطل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک نے اس پر معجزات کے حوالے سے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ کوئی بھی اللہ نشانی دکھاتے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حکم کے ساتھ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ، کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کھجوریں آنن فانن گرنا شروع ہو جائیں، لیکن اگر نبی کی نسبت ہو اور حضرت مریم جس کھجور کے نیچے بیٹھی ہیں وہاں پہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ گابن اونٹنی پتھر سے نکل آئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو معجزات کا تعلق انبیاء سے، کرامات کا تعلق اولیاء سے۔ معجزات انبیاء بھی برحق اور کرامات اولیاء بھی سچ۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف جسے ہم استدراج کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نجومی بابا، بنگالی بابا، محبوب آپ کے قدموں میں، اور اسی طرح بہت سارے جادو کے ایسے کہتے ہیں جی کالے علم کے ماہر، کالے کاٹ کے ماہر وغیرہ۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو استدراج میں داخل ہیں۔ ہمارے بھی یہاں کئی سارے قبرستانوں میں ایسے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کالے علم کا ماہر شو کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں استدراج، یعنی انہونی چیز۔ وہ اگر کسی باطل کے ہاتھ پہ ہو، جس کی زندگی، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے سنت کے منافی ہو، جس کا لباس، جس کا کھانا پینا، طرز زندگی وہ سنت کے منافی ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے، تو یہ کمال نہیں ہے، نہ کرامت ہے، بلکہ یہ ہے استدراج، اور استدراج ہمیشہ باطل کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے قبرستانوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام سے، کلمے سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں، شو کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہو جائے، آگ لگ گئی، آگ۔ یہ کئی سارے مداری ایسے آتے ہیں۔ میں نے خود ایک بندے کو دیکھا، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا تھا، اوزار بند ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ اب قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے، اس کے بعد آپ کو حق خطیب بھی سمجھ آ جائے گا اور اقرار الحسن بھی سمجھ یہ اسی جانتے ہیں شعبدہ بازی ہے۔ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے گی، ایک دکانداری ہے۔ یہ دکانداری یہ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਬਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 25-30 ਸਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ 1500-1800 2000 ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ 150 ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ 100 ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5-5 10-10 20-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20-20 30-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਲਾਦਾ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ।